نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ 9-10 کلاس کے امتحانات بالکل قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلباء و طالبات کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے۔ بہت سے طلباء نے مجھ سے وظائف کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے جس سے ہم اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ تمام جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ سارے اس سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے طلبہ کرام، سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے محنت کرنا۔ محنت سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جو انسان اپنے حصے کا کام پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا پھل بھی عطا کرتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ محنت لازمی ہے۔ ایک انسان جب محنت نہیں کرے گا تو لازمی بات ہے اسے پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور محنت کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یقین رکھے، اللہ تعالیٰ پر بھی توقع رکھے کہ یا الہی جو میں نے محنت کی ہے تو ہی مجھے اس کا صلہ عطا کرے گا، مجھے ان امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب فرما۔ تو جہاں پر اپنی محنت کی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی بھروسہ رکھنا لازمی ہے۔ ایک بندہ صرف اپنی محنت پر ہی یقین رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھ رہا، تو یہ اس کا اخروی طور پر کہہ لیں بہت زیادہ نقصان ہے اور ایک متکبر انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن تو اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یقین رکھیں۔ اور دوسرا وظیفہ میں ابھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، 2-3 وظائف بتاؤں گا، ان وظائف پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بڑے مجرب اور آزمودہ وظائف ہیں، یہ عام چھوٹے وظائف نہیں سمجھیے گا۔ جو انشاءاللہ طلبہ کرام اس پر عمل کریں گے انہیں غیبی طور پر مدد ہوگی، اگرچہ وہ طلبہ ناکام بھی ہیں، اگرچہ وہ پڑھائی کے اندر سست بھی ہیں، تو پھر بھی یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے جب آپ کی ڈیٹ شیٹ آ جائے تو آپ نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دینی ہے۔ تو جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آتا اس وقت تک آپ نے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور جس دن آپ کا پرچہ ہو تو پرچے سے جانے سے پہلے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام آلات جو لکھنے والے ہیں، پینسل ہے، قلم ہے، مارکر ہے، جو بھی ہے، ان تمام اشیاء پر آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر پھونک مار لینی ہے۔ اور جب آپ ایگزامینیشن ہال میں چلے جائیں اور جب آپ کو پرچہ مل جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پرچے کو الٹ دینا ہے۔ پرچہ پڑھنا نہیں ہے، آپ نے پرچے کو الٹ دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ مکمل سورۃ الضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قلم پر اور اپنے پرچے پر پھونک مارنی ہے اور سیدھا کر کے پھر ایک دفعہ اوپر کی طرف سیدھے طرف بھی آپ نے پرچے کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کی برکت کی وجہ سے، درود پاک کی برکت کی وجہ سے، اور یہ جو آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے پرچے کے دوران، پرچہ شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ العزیز، اس برکت کی وجہ سے آپ کی غیبی طور پر مدد ہوگی اور انشاءاللہ العزیز آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ اگر بھول بھی جائیں کوئی سوال تو آپ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے وہ سوال آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اور جو سورہ یاسین ہے وہ یہاں تک آزمودہ ہے کہ جو بندہ بالکل ناکام ہو، پڑھائی میں کمزور ہو، وہ سورہ یاسین لازمی پڑھ کے جائے۔ اس کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اس کی سیپلی نہیں آئے گی، وہ امتحان میں ناکام نہیں ہوگا۔ اور اب جب آپ کے پرچے ہو جائیں، امتحانات مکمل ہو جائیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آتا اس وقت تک آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ تو پیپروں کے بعد یہ شروع کرنا، جیسے ہی آپ کے پیپر ختم ہو جائیں تو آپ نے پھر سورہ اخلاص والا یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ 16 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کا رزلٹ آئے گا
انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک دو دفعہ نہیں کرنا، اسے ریگولر کرنا ہے۔ جو طلبہ اسے ریگولر کریں گے انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی طلبہ و طالبات کے امتحانات ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے۔ دنیا کے امتحانات کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کریں، اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے امتحانات میں بھی کامیاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔